السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی بہنوں، آج ہم بات کریں گے کہ آپ تراویح کی نماز کیسے ادا کریں، نیت کیسے کریں، کون سی صورتیں پڑھیں، عشاء سے پہلے پڑھیں یا بعد میں، وتر کب پڑھیں، اور اگر صورتیں کم یاد ہوں تو کیا کریں۔ انشاءاللہ آج کی اس مکمل اور آسان گائیڈ کے بعد آپ تراویح کا طریقہ اچھی طرح سیکھ جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ مرد بھی پڑھیں گے اور اسلامی بہنیں بھی اپنے گھروں میں ادا کریں گی۔ کچھ بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح صرف مردوں کے لیے ہے کیونکہ وہ مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ تراویح رمضان کی خاص عبادت ہے اور بغیر شرعی عذر کے سنت موقدہ کو چھوڑنا درست نہیں۔ تراویح ہمیشہ نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھیں، پھر 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، پھر 20 رکعت تراویح پڑھیں، آخر میں وتر کی نماز ہوگی۔ یعنی تراویح عشاء سے پہلے نہیں بلکہ عشاء کے فرض اور سنت کے بعد پڑھی جائے گی۔ وتر ہمیشہ تراویح کے بعد ادا کیے جائیں گے۔ بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں ہمیں زیادہ صورتیں یاد نہیں، کہ ہم تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں تو انہیں پڑھ لیں، اگر 5 صورتیں یاد ہیں تو انہیں پڑھیں، صرف 2 صورتیں یاد ہیں تو انہیں پڑھیں، حتیٰ کہ اگر سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد ہی یاد ہے تو ہر رکعت میں وہی پڑھ لیں۔ تراویح ہر حال میں ادا کریں، اسے ترک نہ کریں۔ نیت کیسے کریں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت تراویح اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ زبان سے بھی کہہ سکتی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح اللہ تعالی کی رضا کے لیے۔ ہر 2 رکعت کی الگ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں، اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد کوئی صورت ملائیں، جو بھی آپ کو صورت یاد ہو وہ آپ صورت میں لائیں۔ اگر کوئی آپ کو کوئی صورت نہیں آتی تو سورۃ اخلاص ہی پڑھ سکتے ہیں۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد پڑھیں، پھر اس کے بعد سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے جائیں، سبحان ربی الاعلی
کم از کم 3 بار پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اسی طرح اب دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائیں یا سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، پھر سجدے کریں، پھر تشہد میں بیٹھیں، التحیات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دعا پڑھیں، پھر سلام پھیر دیں۔ دعا کون سی پڑھنی ہے؟ رب اجعلنی، ٹھیک ہے، یہ 2 رکعت مکمل ہو گئے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کریں۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اس وقفے میں تسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں یا تراویح کی مخصوص تسبیح پڑھ لیں۔ اگر تسبیح یاد نہ ہو تو عام ذکر کافی ہے۔ جب 20 رکعت مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد وتر ادا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ بھی نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ یاد رکھیں، روزہ فرض ہے، تراویح سنت موقدہ ہے۔ اگر کبھی تراویح رہ جائے تو روزہ بہرحال رکھیں، البتہ کوشش کریں کہ تراویح ترک نہ ہو۔ اسلامی بہنوں، رمضان کی یہ خاص عبادت ہے، اس مہینے میں جو نفل ہیں وہ بھی فرض کے برابر اجر رکھتا ہے اور فرض کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا تراویح ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہماری تراویح روزے عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ رہنمائی فائدہ مند لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔